محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیز طلبہ، نشست سوئم یعنی آخری نشست کے پہلے اور آخری سراخان مصطفیٰ نے اپنی خوبصورت حاضری لگوائی، اور اسی نشست کے خطیب اور مقرر جو ہم سب کو اپنے وائز سے، اپنی تقریر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے، ہمارے ادارہ اعضاء کے انتہائی عظیم اور قابل صد احترام محترم المقام جناب علامہ عبید اللہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل پذیر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ سب کی سبحان اللہ کی گونج میں اس غزل کے اس آخری نشست کے خطیب نقطہ دام محترم المقام سر عبید اللہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانگتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ قابل سب تکریم واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے طالب علم بھائیوں، آج کی اس پروقار تقریب میں سرکار دو عالم رحمت کائنات مغفر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے مجھے گفتگو کا حکم دیا گیا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں اور زیادہ دیر آپ کے اور کھانے کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اس لیے جو بات بھی کی جائے سمجھ کی نیت سے سنیں، اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی اجر ملے گا۔ جہاں تک تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، تو ہم جب احادیث کی کتب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے صحیح بخاری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور صحیح بخاری کے صفحات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو انسان پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے معجزات ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جن لوگوں نے حدیث کے علوم میں اپنی زندگیاں وقف کی اور صرف کی ہیں، جنہوں نے شب و روز معجزات و کمالات و اوصاف و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، ان کے قلم تھک گئے، بالآخر وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا فرمائے۔ اگر صحیح بخاری کی شرح کو دیکھیں تو شارح بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 10 معجزات 10,000 معجزات عطا فرمائے تھے،
پھر دوسری شرح کو دیکھا تو وہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، لیکن جو معجزات اور اوصاف و کمالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں۔ جب ان کے معجزات کو دیکھا جاتا ہے تو بچپن کی عمر سے آپ کے معجزات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ حضرت آمنہ کے گھر میں ہیں اور تھوڑا مسکراتے ہیں تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی روشنی والا حضور کا معجزہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد محمد کی بکری کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو دیکھ لیجئے، واقعہ معراج میں اللہ سے ملاقات اور دیدار کو دیکھ لیجئے، ہر بات میں حضور کے معجزات نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ معراج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور دو کمانوں کے فاصلے پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا خدا کو بالکل حالت بیداری میں سامنے دیکھنا، یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ نظر آتا ہے۔ کس کس معجزے کی بات کی جائے، علم کم ہو جاتا ہے، عقل جواب دے جاتی ہے، قلموں کی بس ہو جاتی ہے، لکھنے والوں انسانوں کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے معجزات کا باب ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے انتہائی اختصار کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سے 3 معجزات کا ذکر کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، میرے سینہ میں تکلیف ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمارداری کے لیے تشریف لائے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمارداری کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا سعد کیا بات ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینہ میں درد ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سعد کے سینہ پر رکھ دیا۔ جب چھاتی کے درمیان میں حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا تو حضرت سعد کہتے ہیں خدا کی قسم جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک رکھا تو مجھے عجیب سی تسکین محسوس ہوئی، مجھے درد میں افاقہ محسوس ہوا، میری طبیعت بہتر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے تیری چھاتی کے درمیان میں اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ نے تمہیں شفا دے دی ہے۔ جاؤ مدینہ کے اندر ایک طبیب ہے اس کے پاس جا کر علاج کروا لینا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری چھاتی کے درمیان ہاتھ رکھا خدا کی قسم مجھے عظیم خوشی اور راحت محسوس ہو گئی، کیونکہ یہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کے تھے، یہ وہ ہاتھ تھے جن کو اللہ نے قرآن میں اپنا ہاتھ کہا ہے۔ جب حضرت سعد کی چھاتی پر رکھے گئے تو شفا ملنا شروع ہو گئی۔ کس کس معجزے کی بات کی جائے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ کے پاس غزوہ خندق کے لیے جانے کا حکم دے دیا، ادھر 3 میل تک خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس خدائی میں شریک ہو گئے کہ آپ کدال پکڑ کر خندق کھودنے لگے۔ تو کہتے میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ آپ نے پتھر بیر کے اوپر باندھ رکھا ہے۔ تو کہتے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میں دیکھوں اور میرے آقا بھوکے رہیں۔ تو کہتے میں فوراً گھر میں گیا، میں نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور میں آپ کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کھانے کے لیے ہے، لیکن اس نے جب تھیلے کا منہ کھولا، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جب تھیلے کا منہ کھولا تو اس کے اندر سے جو نکلے، اور بیوی نے کہا اے جابر میں اس جو کا آٹا پیس دیتی ہوں، سالن آپ تیار کر لیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے سوچا آج موقع ہے رسول اللہ کی میزبانی کرنے کا، آج سعادت حاصل کرنے کا موقع ہے،
میں کیوں نہ اس سعادت کو حاصل کروں۔ اور میں نے اپنے گھر میں ایک بکری پال رکھی تھی، میں نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں ڈال دی، اور ادھر سے گھر والی نے آٹا تیار کر لیا۔ کہتے جب یہ سالن اور روٹی تیار ہو گئی تو میں حضور کے پاس پہنچ گیا، لیکن جب میں جانے لگا تو میری گھر والی نے کہا جابر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا یہ کھانا چند آدمیوں کے لیے ہے، زیادہ افراد نہیں کھا سکیں گے، اس لیے اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر جتنا کھانا ہے اپنے ساتھ اتنے آدمیوں کو لا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میں اونچی آواز سے حضور سے بات کروں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کہتے میں نے کان میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آقا کھانا تو تیار ہے لیکن چند افراد کا ہے، بہت تھوڑا ہے، اس لیے اپنے ساتھ زیادہ افراد نہیں لانے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رحمت کے دریائے کرم کے موجوں میں تھے، آپ نے چند صحابہ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے 1000 صحابہ کا انتخاب۔ سبحان اللہ، کتنے صحابہ کا؟ 1000 پیغمبر کا معجزہ، 1000 صحابہ کا انتخاب کیا اور پھر لے کر حضور صحابہ کو جابر کے گھر کی طرف چلے ہیں۔ حضرت جابر نے گھر میں آ کر کہا اب رسول اللہ نے ہماری میزبانی کو قبول تو فرما لیا ہے لیکن اپنے ساتھ وہ 1000 صحابہ کا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ بیوی پریشان ہو گئی، اس نے کہا جابر میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا یہ کھانا تو چند افراد کے لیے ہے، لیکن جب رحمت والے نبی، معجزات والے نبی، اوصاف و کمالات والے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے زیادہ اوصاف و کمالات اور معجزات عطا فرمائے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے کہا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میری نصیحت پر عمل کرنا ہے، یہ ہانڈی جس کے اندر تو نے گوشت میرے لیے پکایا ہے اس کو چولہے کے اوپر سے اتارنا نہیں ہے، اسی طرح رہنے دینا ہے، اور پھر اپنی بیوی سے کہہ دو ایک عورت کو ساتھ ملا کر وہ آٹا گوندنے کے بعد روٹی پکانا شروع کر دیں اور آپ جو ہے دیگچی سے سالن نکال کر تقسیم کرنا شروع کر دیں، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک آپ نے دیگچی چولہے سے نہیں اتارنی۔ حضرت جابر نے جب رسول اللہ کی نصیحتیں یہ دو سنی تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روٹی پکنی شروع ہو گئی، سالن کی تقسیم شروع ہو گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے منہ مبارک سے اپنا لعاب مبارک نکالا، آٹے کے اندر رکھ دیا، پھر دوسرا لعاب مبارک نکالا، کھانے اور سالن کے اندر رکھ دیا اور دیگچی چولہے پر پڑی رہی تو کہتے ہیں سالن تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ 1000 صحابہ نے بھی کھایا، جابر نے بھی کھایا، گھر والی نے بھی کھایا، سب نے کھانا کھا لیا، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں نے اس ہانڈیا کی طرف دیکھا اس طرح پہلے اس کے اندر گوشت موجود تھا، 1000 صحابہ اور جابر اور گھر والی کے کھانے کے بعد بھی اسی طرح اس کے اندر گوشت موجود تھا، ختم نہیں ہوا۔ یہ پیغمبر کا معجزہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں یہاں چلتے چلتے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے ایک شخص کہنے لگا جو مذہباً عیسائی تھا، کہنے لگا ہمارے نبی کی جو ماں ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی کیفیت اور عظمت کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہمارے نبی کی جو ماں تھی حضرت مریم، اس کو قرآن نے وَأُمُّهُ صدیقہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پاک دامنہ تھی، لیکن تمہارے نبی کی والدہ کا نام آمنہ ہے، لیکن اس کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا آپ کے نبی بلکہ محمد تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں لوگوں کو غلط خیالات آنا شروع ہو گئے تھے، لوگ غلط الزام لگانا شروع ہو گئے تھے، اس لیے رب کائنات میں قرآن میں برات کر کے وَأُمُّهُ صدیقہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سچا قرار دے دیا اور ان کی پاک دامنی کو بیان کر دیا۔ ہمارے نبی کی ماں پر تو کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ سبحان اللہ، پھر اس نے یہ میں انبیاء کا تقابل بیان نہیں کر رہا،
لیکن میں معجزات پیغمبر کی عظمت اور نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، وہ مادر ذات نبینہ، جو شخص جو ہے ماں کی گود سے بچہ نبینہ پیدا ہوتا تھا، اس کو اللہ کے حکم سے آنکھوں میں ہار پھیرتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ جو کوڑی ہوتا تھا، کوڑ کے مرض کا علاج اس دور میں کوئی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اس کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ تمہارے نبی محمد نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، تو انہوں نے معجزات پیغمبر کا کمال، معجزات پیغمبر کی عظمت، معجزات محمد الرسول اللہ کا مقام حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے 2 لفظوں میں واضح کر کے سمجھا دیا۔ فرمایا آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ جب آدمی مر جاتا ہے، بے ڈانچہ ہوتا ہے، صرف روح نکل جاتی ہے، روح ڈال دی وہ زندہ ہو گیا، یہ بھی معجزہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا معجزہ اور کمال تو دیکھو، ہمارے نبی نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، پتھروں کو بھی اللہ کے حکم سے بلوایا ہے، اور اپنی کنکر مٹی میں لے کر کافروں کو شکست دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ تو دیکھو کہ ہمارے نبی نے ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، ہاتھ بھی اس کا ہے اور ہاتھ کے اندر کنکر ہیں، جو بے جان ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے، جو کلام نہیں کر سکتے۔ لیکن ابو جہل کہتے ہیں محمد اگر یہ کنکر بول کر تیرا کلمہ پڑھ لیں میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور اشارہ کیا، مٹھی ابو جہل کی ہے، حکم رسول کا ہے، قدرت خدا کی ہے، کہ ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے بول کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، پتھروں کو بھی زندگی مل گئی، سبحان اللہ۔ تو کہا آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ہمارے نبی نے حکم خدا سے پتھروں کو کلمہ پڑھوایا ہے۔ میں نے تمام محدثین کی تشریح پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے خلاصہ عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ معجزات سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور مقام والے ہیں، جیسے کہ میں نے دلیل میں 2 واقعات پیش کیے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، آنکھیں بھی معجزہ ہیں، لعاب بھی معجزہ ہے، پسینہ بھی معجزہ ہے، پاک بھی معجزہ ہے، ذات بھی معجزہ ہے، کلام بھی معجزہ ہے، اور صاف و کمالات بھی معجزات ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ بس اسی پر بطور دلیل کے صحیح بخاری کی روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکالنا مدینہ کا مشہور بازار تھا، اس کی طرف تشریف لے گئے۔ ادھر سے جنات، سرکش شیاطین جو آسمان پہ جا کر باتیں سنا کرتے تھے، ان کا جانا بند ہو گیا۔ اب یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کوئی وجہ تو ضرور ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ جب ہم جاتے ہیں تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقْبَاهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتے اور ہمیں جلا دیتے ہیں۔ یہ مشرق و مغرب میں اس بات کی تحقیق کے لیے پھیل گئے۔ جب پھیلنا شروع ہو گئے، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اکالنا کے بازار کی طرف نکلے ہیں۔ ادھر جنات کا گروہ جا رہا ہے، جاتے جاتے مقام نخلا پر پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ادھر جنات کی جماعت نے آنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سب سے عظمت والی کتاب ہے، آپ امتی پڑھے تو خدا کی رحمت اترتی ہے۔ لیکن جب قرآن وہ ہستی پڑھے جو صاحب قرآن ہے، جس پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اس وقت کس قدر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ قرآن حضور علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، صحابہ پیش نیت باندھ کے کھڑے ہیں، ادھر جنات کا گروہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کو سننا شروع کیا۔
جب جنات نے تلاوت کو سننا شروع کیا، کفر کے اندھیرے دل سے نکلنا شروع ہو گئے، ایمان کی روشنی داخل ہونا شروع ہو گئی، شرک کے اندھیرے نکلنا شروع ہو گئے، توحید کی روشنی آنا شروع ہو گئی۔ سورہ جن کا شان نزول پہلی آیتوں کا بھی یہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو جنات خاموش ہو کر حضور کا قرآن سننے لگے، اور سننے کے بعد کہنے لگے، خدا کی قسم اٹھا کر ہم کہتے ہیں ہم نے جو پہلے زندگی گزاری فضول گزاری ہے، ہم شرک کے گڈھا ٹوپ اندھیروں میں غرق ہوئے رہے ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ محمد بھی سچے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی سچے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس وادی نخلا کا وہ واقعہ بھی یاد کریں جب آپ نے کھڑے ہو کر فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور اللہ نے آپ کے اس قرآن والے معجزے کا اثر جنات کے اوپر اتنا ڈال دیا کہ انہوں نے بھی کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ کہتے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی مل گئی ہے، ہم اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کسی عام انسان کی زبان سے نہیں سنا، محمد رسول اللہ کی زبان سے۔ اس لیے اتنی شان اور اتنے مقام والے نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول نے دعا مانگی ہے، نبی نے دعا مانگی ہے، اس لیے نجات کا راستہ متعین ہو گیا ہے، کامیابی کا راستہ متعین ہو گیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ انشاءاللہ